تو کیا راز ہے اس میں کہ صرف حسین کے یہ دل میں لگا کہ وہ کام نہ آدم کر سکے، نہ نوح کر سکے، نہ ابراہیم کر سکے، نہ موسیٰ اور عیسیٰ کر سکے، نہ خود محمد مصطفیٰ کر سکے، نہ علی مرتضیٰ کے زمانے میں یہ کام ہوا، نہ حسن مجتبیٰ کے زمانے میں یہ کام ہوا یہ کام تو حسین کے ہاتھوں ہوا، ایسا ہوا کہ پھر کسی اور کی ضرورت کی نہ پڑی۔ نعرہ حیدری، یہ حسینی انقلاب ہے کیا؟ یہ تو صرف وہ باتیں ہیں کہ جو عام ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہیں کہ عام طور سے یہ کہا جاتا تھا کہ یزید فاسق تھا، فاجر تھا، شرابی تھا اور وہ دین سے دور تھا، عیاش تھا، اس لیے حسین نے اس کی بیعت نہیں کی، اس نے امام حسین کو قتل کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، یزید نے کچھ کر دکھایا ہی نہیں تھا، حسین نے انکار کر دیا تھا۔ آج کرے میں کیا کہہ رہا ہوں، اب ذرا غور تو کریں، تاریخ کا مطالعہ تو کریں۔ 22 رجب المرجب کو معاویہ ابن ابو سفیان کا انتقال اور 28 رجب کو اسی سال کے کتنے دن ہیں؟ 6 دن میں یزید نے کیا کر دیا تھا کہ حسین نے انکار کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اگر اسی ایک بات کو کوئی سمجھ لے تو وہ راز بھی ظاہر ہو جائے کہ کیوں ذکر حسین کو دبانے کی کوشش کی گئی، وہ سبب بھی سمجھ میں آ جائے کہ کیوں مجلسوں سے مسلمانوں کو روکا جاتا تھا، کیوں یہ کہہ کے ڈرایا جاتا تھا کہ اگر مجلسوں میں جاؤ گے، جلوس کو دیکھو گے تو تمہارے نگاہ ٹوٹ جائیں گے، تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا، تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم پر جادو چل جائے گا۔ تو روکا کیوں جا رہا تھا؟ اس لیے روکا جا رہا تھا کہ بات حسین اور یزید کی نہیں ہے۔ اگر یزید کی بات ہوتی تو ہر کوئی کہتا ٹھیک ہے ہم بھی یزید کو برا مانتے ہیں، لیکن 6 دنوں کا کوئی ایسا کارنامہ یزید نے کیا نہیں کہ جس کی وجہ سے حسین انکار کر دیتے۔ یہ انکار یزید کا نہیں ہو رہا ہے بلکہ پورے سسٹم کا انکار ہو رہا ہے، پورے نظام کا ہو رہا ہے۔ اس پورے نظام کی دھجیاں حسین نے اڑائی ہیں کہ جس کی بنیاد سقیفہ میں رکھی گئی۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ کبھی حسین نے محمد بات کو محدود اپنے اور یزید کے درمیان نہیں فرمایا۔ حسین نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، بلکہ فرمایا مثلی، مجھ جیسا لا یبایع مثل یزید، اس کی بیعت کر ہی نہیں سکتا جو یزید جیسا ہو۔ تو بات بہت گہری ہے، آگے بھی جاتی ہے اور پیچھے بھی جاتی ہے۔ اس گہری بات کی طرف توجہ اگر کوئی دے دے تو پھر اچھے اچھوں کے چہرے پک ہو جائیں، خراب ہو جائے ان کی مٹی کہ جن کو بڑے بڑے القاب سے نوازا جاتا رہا ہے۔ اس لیے مجلسوں سے روکا جاتا تھا، اس لیے ماتمی جلوسوں سے روکا جاتا تھا، لیکن اب کہاں کہاں تک لوگ تھے، مجلسیں تو ان کے گھروں تک پہنچ گئی ہیں۔ اگر آپ کے اجتماع بارگاہ میں روزانہ ایک مجلس ہوتی ہے تو آج مسلمانوں کے 120 سے زیادہ ملکوں کے ان کے گھروں کے اندر روزانہ 8 مجلسیں جا رہی ہیں۔
ہدایت ٹی وی کے ذریعے سے اب یہ سارا کام ہو رہا ہے. ایک مجلس ختم ہوئی, دوسری مجلس شروع ہو گئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. تو میں ذرا سا آپ کو لمحہ فکریہ بھی دیتا ہوں, اور چونکہ انشاءاللہ المستعان یہ ہماری آواز لاکھوں ہمارے مسلمان بھائی بہنوں تک بھی پہنچ رہی ہے, اس لیے آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اخلاق اہل بیت کا خیال رکھتے ہوئے ہماری ان مجلسوں کو افیکٹو بنائیں, اس قدر کارآمد اور متاثر کرنے والی بنائیں کہ ان مجلسوں کا جو بھی پیغام سنے اگر اس کے اندر ذرہ برابر بھی غیرت ہوگی وہ حسینی بن کر رہے گا. ہم بات مسلکوں کی نہیں کرتے, ہم بات فرقوں کی نہیں کرتے, ہم بات مذاہب کی نہیں کرتے, ہم بات انسانیت کی کرتے ہیں, بات ظلم اور بربریت کی کرتے ہیں, بات حق و باطل کی کرتے ہیں, بات آپ کی اور ہمارے عقل کے مطابق کرتے ہیں. کوئی بھی بات میری اس آواز کو سننے والے اگر کوئی بات عقل کے خلاف جانے تو یقیناً اس کو ٹھکرا دیں. ہم بھی اس بات کو ٹھکرا دیں گے کہ جو عقل کے خلاف ہو, اس بات کو بھی آپ رد کر دیں, اور آپ کا حق بنتا ہے کہ رد کر دیں جو قرآن کے خلاف ہو, جو سنت مؤکد کے خلاف ہو, حدیث صحیح کے خلاف ہو. لیکن اگر کوئی بات آپ کے ضمیر کے میل کھانے والی بات ہو, اگر آپ کی عقل کو اس کے ساتھ انس پیدا ہو جائے, قرآن اور سنت کے مطابق ہو, تو پھر اس کے باوجود انکار کرنے کا معنی ہی یہ ہے کہ آپ حق کو سننا یا اپنانا پسند ہی نہیں کرتے ہیں. اور اگر آپ نہیں ایسا کرتے تو پھر آپ خود ہی قرآن کے خلاف بھی ہیں, حدیث کے خلاف بھی ہیں, عقل کے خلاف بھی ہیں. اور جو قرآن و حدیث و عقل کے خلاف ہوگا اس کا ٹھکانہ کہیں اور نہیں سوائے جہنم. اس لیے مسلکوں کی چکر میں نہ پڑھیں کہ فلاں میرا پیر کیا کہتا ہے, فلاں میرا مفتی کیا کہتا ہے, فلاں ملا کیا کہتا ہے, میں اس کے خلاف کیوں جاؤں. نہیں, عقل کے خلاف نہ جاؤ, سچ کے خلاف نہ جاؤ, حق کے خلاف نہ جاؤ, قرآن کے خلاف نہ جاؤ تو نجات ہے. اس لیے کہ تمہاری قبر میں تمہیں خود تنہا حساب کتاب دینا ہوگا. وہاں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں کیا کرتا, میں نے فلاں کو بھی رضی اللہ کہا تھا اس لیے کہ بچپن سے سنتا آیا تھا. بچپن سے جو سنتے آئے ہو وہ دلیل نہیں ہے. دلیل یہ کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اگر صحیح ہے تو صحیح ہے, غلط ہے تو غلط ہے. یہ ایک معیار ہم دے رہے ہیں. حسینی انقلاب کیا ہے آج سے آپ لگاتار سنیں گے. دلائل کی روشنی میں ہم آپ سے گزارش بھی کریں گے کہ آپ خود بھی تھوڑا سا حوصلہ رکھیں. ہمیشہ نعروں سے ہی ساری باتیں نہیں ہوتی, کچھ ہم اپنے دل و دماغ پر بھی بوجھ ڈالیں, سوچنے کی زحمت دیں, اور پھر دیکھیں کہ ہم مجلسوں سے کیا لے کر اٹھتے ہیں. مجلسوں میں دو طرح کے تبرک ملتے ہیں. ایک جسمانی غذا کے طور پر تبرک ملتا ہے, اور دوسرے ہمارے ایمان کی غذا بھی یہاں سے ملتی ہے جسے اور اگر خالی فزیکل فوڈ ملے اور ہماری اپنی ایمان کو کوئی جلا نہ ملے تو مجلس میں آپ جو فائدہ اٹھا سکتے تھے وہ اٹھایا نہیں آپ نے, یہاں خالی ہاتھ یہاں سے گئے. تو مجلس وہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے اندر بھی انقلاب پیدا کرتا ہے. کیونکہ حسین کا تعلق ہر ایک سے ہے, ہر ایک سے, ہم سے بھی ہے, آپ سے بھی ہے, دیگر تمام مسلمان بھائی بہنوں سے بھی ہے, بلکہ تمام انسانوں سے بھی ہے. ہر ایک کو اس کے مطابق خیرات ملتی ہے حسینی مشن سے. اور وہ خیرات کیا ہے؟ ایمان کی جلا سب سے بڑی خیرات. ہمارے اندر اگر کوئی کمی ہو اور محرم گزر جائے وہ کمی دور نہ ہو تو اس کا مطلب ہم نے محرم کا حق ادا نہیں کیا. اگر ہم مجلس میں آئے تھے اور اس مجلس میں ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی, ہم جیسے ہیں ویسے رہے, تو اس کا مطلب مجلس کا ہم نے حق ادا نہیں کیا.
مجلس خالی سننے اور سنانے